اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم نے آداب شروع کیے تھے۔ اگر وہ آداب ہم سب میں نہ ہو یا ان سب آداب کریم میں ایک بھی مسنگ ہو تو ہم قرآن کریم کے فہم سے ہم پھر مستفید نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب کی وہ ہیرے اور جواہرات ہمیں نہیں عطا فرما سکتے، کیونکہ الادب وہ سب کچھ کے اوپر ہوگا۔ الادب فوق الامر وعلی کل شیء، ادب جو ہے وہ استاد کی امر سے بھی اوپر ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ ہے عربی میں، الادب فوق الامر۔ اس کا مطلب اگر ایک استاد آپ کو کہیں کہ آئے میری جگہ پہ بیٹھ جائے، تو ایک طرف تو استاد نے حکم دیا، لیکن دوسری طرف ادب از دا فرسٹ پریورٹی۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ جی مجھے تو حکم دیا آپ آ کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یا استاد آپ کو کہے کہ جی میرے سامنے آپ چلائے، اونچی آواز سے بات کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ امر ہوا تو میں کروں گا۔ لہٰذا ادب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہوگا۔ با ادب باش بادشاہی کن، بے ادب باش ہر چخوائی کن۔ ایک بندہ جو ادبناک ہو، با ادب ہو، وہ ہمیشہ بادشاہ رہے گا، دلوں پہ راج کرے گا، اور جو بندہ بے ادب ہو، جس میں ادب نہ ہو، تو وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ آداب کی خیال رکھنی چاہیے، وہ یاد کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنی چاہیے۔ پہلا ادب النیت الخالص، اپنا نیت خالص کرنا۔ نیت کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا۔ میرا بیان کرنا اللہ کی رضا، آپ کا سننا اللہ کی رضا۔ میرا بیان کرنا اللہ کی رضا، آپ لوگوں کا سیکھنا اور دوسروں کو بتانا اللہ کی رضا۔ آپ لوگوں کا کام یہی ہے کہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ اللہ کی رضا وہ سب سے پہلا ہوگا۔ اللہ کی رضا جس کام میں ہو، اس کام میں اللہ رب العالمین برکت ڈالتا ہے۔ اللہ کی رضا بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہر چیز میں۔ تو پھر خام خام جب قرآن کریم سیکھتے ہیں تو اللہ کی رضا مست ہونی چاہیے۔ دوسرا ادب جو تھا عظمت قرآن کریم۔ قرآن کریم کو ہر چیز کے اوپر ہم نے فرسٹ پریورٹی ہوگا، مطلب قرآن کریم ہمارے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کر ہوگا، چاہے ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے ہمارے اپنے ماں باپ ہو، کیونکہ قرآن کریم کا آیات ہے، اللہ رب العالمین فرماتے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر جو ہے وہ مومنین پہ اپنے آپ سے بھی عزیز ہوگا۔ تو اپنے آپ سے تو اپنے باپ اور ماں باپ بھی عزیز نہیں ہے نا۔ ایک انسان پہ تکلیف آ جائے تو ماں باپ بھول جاتے ہیں پھر تو، لیکن ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر جو کتاب بتا رہا ہو، بیان فرما رہا ہو، وہ قرآن ہے، تو قرآن و سنت کا مومنین ہمیشہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مطلب ایک عزت دے گی، ایک شان و شوکت سے اس کو ٹریٹ کریں گے۔ تو یہ دوسرا ادب ہے عظمت قرآن کریم۔ جو بھی رکاوٹ آ جائے تو وہ ہمیں قرآن کریم کو بیان کرنے سے منع نہ کرے۔ جو بھی چیز آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو پہلا رکھے، بعد میں پھر وہ چیز کا وہ کام کریں۔ دنیا کی کسی کام کی وجہ سے آپ سے قرآن کریم مس نہ ہو، تبھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تیسرا ادب جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ درسگاہ جہاں پہ آپ بیٹھے ابھی قرآن کریم سیکھنے کے لیے میں بیان کرتا ہوا بیٹھے، اس جگہ کا وہی جگہ کا ادب کرنا، اور اس کا وہی جگہ کا ادب یہ ہے کہ آپ وہیں پہ چلائے نہیں، اور صحیح طریقے سے فارمل طریقے سے بیٹھے، قرآن کریم سامنے رکھے، اپنے ساتھ رجسٹرڈ اور یا کاپی پین وغیرہ سب کچھ اپنے پاس رکھے، نوٹ کرتے جائے ہر چیز پہ، اور پھر اپنے دل و دماغ کے ساتھ سوچے قرآن کریم کے بارے میں، کیونکہ قرآن کریم نازل ہی اس لیے ہوا لیدبروا آیاتی، تاکہ آپ لوگ اس قرآن کریم کے آیات میں تدبر کرے، سوچے کہ میرا استاذ کیا فرما رہا ہے، اللہ کی کتاب میں اللہ رب العالمین مجھے کیا انسٹرکشنز دیتا ہے، یا کیا حکم دیتا ہے، کیا کس چیز سے ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب درسگاہ سے باہر جانا، درسگاہ سے باہر آداب۔ درسگاہ سے باہر ادب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب آپ نے درسگاہ پہ سنی تو دوسروں کو بیان کرنا، یہ آپ کا چوتھا ادب ہے۔ دوسروں کو بیان، جو آپ نے درسگاہ میں سنا، آج آپ نے درس میں جو سنا، آج آپ نے درس میں جو سیکھا، وہ دوسروں کو بتانا، وہ دوسروں کو بیان۔ امید ہے کل جو درس میں اٹینڈ تھے، کل جس نے درس اٹینڈ کیا تھا، ان لوگوں نے کل کا درس بھی دوسروں کو بتایا ہوگا۔ اگر نہیں تو وہ قرآن کریم کو لائٹ لیتے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ آپ نے آج سنا تو کوشش کرے آپ دوسروں کو کل تک بتا دے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات
اپنے دل میں تب جگہ بنتی ہے جب اللہ کی بات آپ دوسروں کے لیے بتا جائے، کیونکہ ایک مسلم اور مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے لیے وہ چیز جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب الحمدللہ قرآن کریم ہم سب کو عزیز ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اس لیے ہمیں قرآن کریم دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرنا پڑے گا، دوسروں کو بیان کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں بیان کر سکتے تو ایٹ لیسٹ درس کے لیے لے کے آئے کہ آ جائے ہمارے 9 بجے کلاس ہے، آپ بھی سیکھ لے بیٹھے۔ آپ خود بیان نہیں کر اتنا تو کرے تھے، ایٹ لیسٹ دعوت تو دے اللہ کی کتاب کے کچھ حصہ تو بیان کرے۔ بلغوا عنی ولو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسروں کو بتائے اگر کہ ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک لفظ کیوں نہ ہو، آپ شرمائے مت، کیونکہ اتنا اس چیز کا ویٹ نہ کرے کہ میں پہلے سب کچھ سیکھوں گا پھر بیان کروں گا، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام نے آج جو سیکھا وہ دوسروں کو بیان فرمایا۔ تو یہ 4 آداب ہم نے پڑھے تھے، آج انشاءاللہ العزیز 5 آداب ہم قرآن کریم سیکھنے کے لیے انشاءاللہ 5 آداب ڈسکس کریں گے۔ 5 آداب ہے خوراک میں احتیاط کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توڑا کھانا ہے یا کتنے ٹائم کھانا ہے اور کیا چیز کھانا ہے، یہ بچوں والی بات، یہ نہیں۔ خوراک میں احتیاط کرنا مطلب آپ نے وہ چیز کھانا ہے جو حلال ہو، آپ نے وہ کھانا ہے جو حلال ہو۔ آپ کے سامنے قرآن مجید موجود ہوں گے انشاءاللہ، آپ سورہ بقرہ دیکھیں، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 168، 168 نمبر آیت آپ نکالیں قرآن کریم میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 168، پارہ نمبر 2۔ قرآن کریم میں ہمیں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 168، 168۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھا لو، مما، وہ خوراک، فی الارض، جو زمین میں ہے، جو آپ کو زمین دیتا ہے۔ زمین میں کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں؟ اچھا، وہ خوراک کون سا ہونی چاہیے؟ 2 شرائط ہے، ایک حلالن، جو حلال ہو، ایک دوسرا طیباً، جو پاک ہو۔ 2 شرائط بیان فرمائے اللہ رب العالمین، فرماتے ہیں وہ کھانا، وہ چیز کھا لو جس میں 2 شرائط ہو، ایک وہ حلال ہو، آپ نے رائٹ وے پہ آپ نے کمایا ہے، آپ نے قرآن کے احادیث ریفرنسز پہ کی بیس پر آپ نے کمایا ہے، اور دوسرا طیبہ، جو پاک ہو، پلیت نہ ہو۔ اچھا، ادھر ایک اشکال آیا نا، ایک کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کھا لو حلال، تو یہ کافی تھا نا، جو بھی چیزیں حلال ہے وہ آلریڈی پاک ہے۔ دیکھیں نا، ہم جو حلال خوراک ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی آپ سبزیاں دیکھ لیں یا جو بھی گوشت وغیرہ دیکھ لیں، آبویسلی جو حلال ہے ہمارے وہ پاک ہوتا ہے، پلیت تو نہیں ہوتا نا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے طیبہ کیوں کہا؟ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، حلال تو ویسے بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلال جدا چیز ہے اور طیبہ وہ الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ ہے۔ کس بیس پہ؟ اس کا صحیح معنی یہ ہے، دیکھ لے، ایکسپلینیشن میں اس طرح ہوگا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھالو، مما، وہ مال، وہ چیز ہے، وہ خوراک، فی الارض، جو زمین میں، حلالن، حلال، طیبہ، کون سا حلال؟ طیبہ، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، وہ خوراک حلال ہو بے شک، لیکن کون سا؟ طیبہ، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے یا آپ کے گھر جو بھی ایک چیز لاتا ہے، آپ کچن میں پکاتے ہیں، تو دیکھ لے، میک شور کہ یہ کھانا کس نے لایا اور یہ بندہ کیا کام کرتا ہے اور کس بیس پہ لایا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا یا کہاں سے لے کے آیا، یہ شرط ضروری ہے۔ حلال تو ہو، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، حلالن، یہ تو ہوگا ہی، لیکن طیبہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اچھا، پھر شیطان وسوسے ڈالتے ہیں نا، آپ گھر میں، آپ دیکھیں نا یوٹیوبرز، پاکستانی یوٹیوبرز، ماشاءاللہ، آپ گھر بیٹھے اتنے ڈالرز کما لے، آپ گھر میں اتنے یہ چیز کما لے، آپ یہ چیز کرے اتنے کما لے، آپ یہ چیز انسٹال کرے اور اپنے اسکرین پہ دبائے اس طرح ٹھک ٹھک کرے اتنا کمائے۔ بچوں والی حرکتیں جو لوگوں نے سٹارٹ کی ہے، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، تو شیطان یہ چیزیں لاتے ہیں، پھر آپ اس طرح کرے، اس طرح کرے، یہ بھی آپ کما سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر آگے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تابعداری مت کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کا، یہ شیطان کے اعمال ہے۔ شیطان آپ کو خوبصورت بنائیں گے یہ چیز، آپ اس طرح، آپ گھر میں بیٹھے اتنے کما لے، آپ وہاں پہ یہ کام کرے اتنے کما لو گے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً یہ شیطان آپ کے لیے دشمن ہے ظاہر۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ آپ کے پیٹ میں حلال خوراک ہونی چاہیے، اور وہ حلال جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اب گل تو کہتے ہیں ہم ہاتھ سے تو نہیں کما سکتے، ہمارے ابا جان لے کے آتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی لے کے آتے ہیں، ہمارے شوہر لے کے آتے ہیں، کوئی بندہ تو آتا ہے نا،
وہ بندہ کام کر کے پھر لاتا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا ہسبینڈ، میرا بردر، میرا بھائی، میرا باپ یہ کام کیا کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، یہ آپ نے یہ ضرور شور کرنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں، اب میں بتاتا ہوں حلال اور حلال چیز کا بدن پہ کیا اثر ہوتا ہے. میں نے آداب میں حلال مال کا ہائی لائٹ کیوں کیا کہ آپ نے حلال ہی کھانا ہے. دیکھیں ایز اے میڈیکل ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ ایک بندہ جو خوراک کھا لے، ایک چیز کھا لے، تو اس کے معدے میں جب پہنچے تو 40 دن تک، 40 ڈیز تک وہ کھانا ان پروگریس ہوتا ہے. مطلب اس کے ہضم ہونے میں، اور مطلب اوورال جو ڈائجیشن ہے، اس سے خون بننا، خون سے خون پھر کہیں کہیں پہ پاس ہونا، 40 دن تک ایک خوراک کا اثر اپنے بدن میں، ہمارے بدن میں رہتا ہے. اگر اس سے ویسٹ پروڈکٹ نکلے یا نہ نکلے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو خوراک میں نے آج جو کھایا، ان سے جو چیز بنا، میرے گوشت پہ کچھ لایا، اس طرح میرا خون بن گیا، اس طرح میرے گروتھ میں اس نے مدد کی، میرے جو باڈی فنکشن ہے سب میں مدد کرتا ہے، لیکن وہ 40 دن تک کنٹینیو رہے گا. اچھا، اب میں حرام خوراک کا وہ خوراک جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. ضرور نہیں ہے کہ حرام یہ صرف آپ جائے اور ڈاکہ کرے لے کے آئے. آپ حرام یہ نہیں ہے کہ آپ جائے اور کسی پہ پسٹل رکھ کے اور سے سب کچھ، یہ صرف حرام نہیں ہے. حرام کا بہت زیادہ شعبے ہے. کس وے پہ، جو چیز پہ آپ نے محنت نہیں کی اور جو چیز قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے، تو یہ چیز حرام ہے ہمارا. اب میں آگے انشاءاللہ تفسیر کرتا ہوں. پھر اب جب میں خوراک کھا لوں اور وہ غلط طریقے سے میں نے کمایا ہے، تو میرے بدن میں اس خوراک سے خون بن گیا، تو ظاہری سی بات ہے وہ خون حرام ہے. وہ خون جاتا ہے دل میں، میرا دل گندا ہو گیا، دل نے گندا خون پیدا کیا، ٹھیک ہے. وہ خون جو ہے وہ پاس ہوا آنکھوں تک، تو میرے دل سے جو خون آیا آنکھوں تک وہ حرام ہے. تو آپ یہ لکھ لیں اپنے ساتھ، ہمارے آنکھیں حلال چیز نہیں دیکھ سکیں گے، پھر ہم حرام ہی دیکھیں گے. ہم موبائل پہ حرام ہی دیکھیں گے، ہم راستوں میں حرام ہی دیکھیں گے، ہم یونیورسٹی کالجز میں حرام ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ خون حرام ہے، وہ ہاتھوں پہ چلا گیا. تو یاد رکھے، اے لاٹ آف بکس اسلامک جتنے بھی ہے، یہ حرام خون آپ کے ہاتھوں میں گیا، ان سب میں ہی مینشن ہے کہ یہ ہاتھ آپ کا حلال کام نہیں کر سکتے. وہ ہاتھ ضرور اللہ کے خلاف کریں گے. اپنے ساتھ اب اس میرے باتوں سے اپنے آپ کو بھی تولو. اگر آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ وے، اللہ نہ کرے، کنٹیکٹ ہو اس چیز سے کہ میرے آنکھیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اپنے خوراک پہ فوکس کریں. ہر جگہ کا نہ کھا لے، ہر چیز نہ کھا لے، ہر کسی کے گھر پہ منہ نہ مارے. اس طرح نہ کرے کہ میں بس کھا لوں ہر جگہ کا، میں پوچھوں نہیں کہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے. تو جو یہ حرام خون میرے پاؤں پہ چلا گیا، میرے پاؤں حرام کام کے لیے زبردستی طریقے سے جائیں گے، حلال کام کے لیے میرے پاؤں کا وہ اسٹرگل ہی نہیں ہوگا. میرے عبادات میں کمزوری پیدا ہوگی. میں نماز پہ تکوں گا، میں تہجد پہ میں نہیں اٹھ سکوں گا، میں نوافل نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرے خون میں ہی حرام ہے، وہ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. تو حلالً طیبہ وہ خوراک جو اب دیکھیں، ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت زبردست حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، میں ان شارٹ بتاتا ہوں. الحلال بین والحرام بین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین، حلال چیزیں جو ہے وہ واضح ہے، کیا چیز حلال ہے. والحرام بین، اور حرام چیزیں بھی واضح ہے. ایز اے مسلم ہم سب کو الحمدللہ پتہ ہے حلال چیز کیا ہے، حرام چیز کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبینہما مشتبہات، اور پھر ان دونوں کے بیچ ایک مشتبہ چیز ہے جس پہ باس ہو. کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے، کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے یہ کھا لو حلال ہے، کوئی کہتا ہے یہ مت کھا لو حرام ہے. جس طرح یہ سی فوڈز آپ سب نے دیکھا ہوگا، یہ جو سی فوڈ سمندری غذا، لوگ کہتے ہیں کچھ یہ حلال ہے، کچھ کہتے نہیں یہ حرام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبینہما مشتبہات، کچھ چیزیں حلال ہے، کچھ حرام ہے، اور کچھ چیزیں ان دونوں کے بیچ پڑے ہیں. تو آپ سب میں ایک عقل مند انسان وہ ہے جو ان دونوں کے بیچ جو چیز پڑے ان سے بھی گریز کرے، چاہے وہ حلال کیوں نہ ہو. لیکن اگر باس آ جائے کہ یار یہ حلال ہے کہ حرام، حلال ہے کہ حرام، تو آپ اس سے بھی نزدیک نہ جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اس حدیث میں، بہت زبردست مثال. رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جگہ ہے اور پرائیویٹ ایریا ہے ایک بادشاہ کا، ایک بادشاہ ایک جگہ کا کنگ ہے، اور سب ملک اس کا ہے، مطلب ایک آرمی ہے اس کا، ایک پروٹوکول ہے اس بندے کا. اور اس سب ملک میں ایک جگہ بنائے ہوا ہے اس بادشاہ نے، اس کنگ نے. اور وہ جگہ کنسیڈر ہوتا ہے ایز ہوتے ہیں نا لوگ، کچھ لوگ جو اپنے پرائیویٹ ایریا بناتا ہے جس پہ وہ بہت زیادہ ہی خرچہ کر لیتا ہے، فارم ہاؤس ٹائپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اور اس نے اپنے لیے ایک فارم ہاؤس ٹائپ بنایا، مطلب ایک پرائیویٹ ایریا، اور بہت زیادہ خوبصورت بنایا. اور بادشاہ نے حکم کر لیا
کہ آج سے میں یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ کل سے اگر میرے اس فارم ہاؤس یا پرائیویٹ ایریا میں جو باغ ہے باغ، یہاں پہ جو پتے، یہاں پہ جو میں نے ٹریز لگائے، یہاں پہ جو اچھے اچھے خوراک ہے، مطلب یہ گرینش ٹائپ ہے، تو اگر کسی کا ایک بکری یا کوئی بیڑ وغیرہ اس جگہ کے پہ آ جائے، میرے فارم ہاؤس میرے بارڈر کے نزدیک آ جائے، دیکھ گیا، تو اس بندے کا، اس بکری یا بیڑ وغیرہ کا جو مالک ہے وہ میں قتل کروں گا، کیونکہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے چیزوں کو یا اپنے وہ چیزوں کو آ کے یہاں چرائے، مطلب دور دور تک چرائے، میرے ایریا میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ دو طرح کے فارمرز ہوتے ہیں، مطلب وہ جو کسان، ایک بیوقوف اور ایک عقل مند۔ بیوقوف کون ہے؟ جس کا بکری آ کے اس بادشاہ کے پرائیویٹ ایریا کے ارد گرد چراتا رہتا ہے، وہاں سے گھاس کھاتا رہتا ہے، اور وہ کسان کیا کہتے ہیں کہ یار بادشاہ کا ایریا تو دور ہے، یا بادشاہ کا ایریا یا بارڈر تو یہاں ہے، چھوڑو، یا اس طرح ہے یا اس طرح ہے، تو یہ بیوقوف انسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بکری گھاس کھا کے ایک دم جم کرتا ہے بادشاہ کے ایریا پہ، بادشاہ آ کے اس سے سر کاٹ دیتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے جو اپنی بکری کو بادشاہ کے پرائیویٹ ایریا سے دور دور تک وہ اجازت نہیں دیتا، وہ دور دور چراتے کیونکہ وہ جانتے جانور ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چلتا، غلطی سے بھی وہاں پہ چھلانگ لگائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو اللہ وسلم فرماتے ہیں یہ عقل مند انسان ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے بارڈرز بنائی ہوئے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ وما بینہما مشتبہات، حرام اور حلال کے بیچ جو جگہ ہے وہاں پہ گھومتا رہتا ہے، یار میں آن لائن ارننگ کرتا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام، یار میں یہ تو اس طرح اس چیز پہ کماتا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام، میں بند کمرے میں کماتا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام۔ عجیب بات ہے، آپ بیوقوف ہے، آپ ان چیزوں سے دور دور رہے۔ اگر آپ یہ حلال بھی ہو تو ایک دن آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے جا کے حرام کام کرو گے، پھر حرام کام کرو گے۔ تو یاد رکھیں جب حرام چیز، حرام لقمہ، حرام کوئی بھی چیز ہمارے معدے میں چلا جائے تو ہم کبھی بھی حرام کام کریں گے، لیکن حلال کام ہم نہیں کر سکے۔ تو یہ پانچوں ادب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کون سا؟ کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ہمارے معدے میں، ہمارے منہ میں حلال خوراک ہونی چاہیے۔ اور حلال کیا ہے؟ طیبات، جو آپ کے بھائی نے، آپ کے باپ نے، یا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، سوری۔ حرام کیا ہے؟ جو کسی چیز پہ یا کسی وے پہ جھوٹ وغیرہ، کسی دھوکے پہ آپ نے کسی سے یہ مال لی ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ نے حلال، اچھا اب حرام مال کا بدن پہ کیا اثر رہتا ہے؟ قرآن، یہ ایک بات اور یاد رکھنا، قرآن کریم اپنے ساتھ کبھی بھی وہ بندہ نہیں چھوڑتا جس کے پیٹ میں حرام ہو، یہ لکھ لے اپنے ساتھ، جس کے پیٹ میں یا جس بندے کے لائف میں کبھی بھی ایک لقمہ بھی حرام کا ہونا، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہونا، تو کبھی بھی وہ انسان اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ سکتا، کبھی بھی۔ اگر آپ اللہ کی کتاب سے دور چلا جائے، آپ اللہ کی کتاب پہ بیٹھے اور کچھ نہ کچھ دنوں بعد آپ سے اللہ کتاب چھین لے، آپ کو درس کی توفیق نہ دے وغیرہ وغیرہ، آہستہ آہستہ، تو سمجھ لیں میرے مال میں یا میرے پیٹ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ایک مال ہے، خوراک ہے جو اللہ کو ناپسند تو میرے پیٹ میں آ گیا۔ اگر دل نہ لگے دین میں، عبادات میں، تو آپ سمجھ لیں میرے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہے۔ میں آپ کو اس پہ کچھ واقعات سناتا ہوں، ابھی بہت زیادہ اتھینٹک ہے، مطلب ریفرنس ٹائپ ہے، یہ کوئی قصے وغیرہ، یہ جو قصے بناتے ہیں لوگ، یہ بھی نہیں ہے، ریفرنسز ہے یہ۔ مطلب ایک دیوبند کا ایک عالم ہے، وہ فرماتے، اس کا نام قاری طیب ہے، قاری طیب ایک جوان لڑکا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ ہے جو وہ پرانے جو پہلے ٹائپ پہ وہ 19s کے جتنے بھی علماء تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ وہ بیٹھتا رہتا تھا اور ان کے ساتھ وہ درس و تدریس کرتا رہتا تھا۔ وہ پھر بیان کرتے تھے، قاری طیب فرماتے کہ وہ بندہ مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ تھا تو وہاں پہ ایک عالم تھا، اور وہ عالم وہاں پہ مدرسے میں درس و تدریس فرماتے تھے ڈیلی بیس پہ۔ اس کو آپ غور سے سن لیں، ٹھیک ہے، بہت غور سے میری بات کو سن لیں آپ۔ وہاں پہ وہ درس و تدریس فرماتے تھے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتا تھا، کیا وہ جو وہاں پہ درس و تدریس کرتا تھا اور لوگوں سے، یہ مائک میوٹ کرے پلیز، یہ مائک آپ میوٹ کرے جو بھی ہو۔ اچھا، اس طرح نہیں کرتا تھا وہ عالم کہ وہاں پہ جاتا تھا اور وہاں پہ طالب علموں سے وہ پیسے لے کے خود اپنی پیٹ بھرتا تھا، نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ ایسا کرتا تھا کہ وہاں پہ آتا تھا اور پھر وہاں پہ درس و تدریس کرنے کے بعد چلا جاتا تھا کام کرنے کے لیے، وہ جنگل جاتا تھا، وہاں سے خشاک لے کے آتا تھا اور وہ پھر بازار میں وہ بیچتا، اور پھر وہ اس وقت پہ 3 انے
ایک پرانے زمانے میں آنے ہوتا ہے نا، وہ ایک روپیہ ہوتا ہے، روپیے کو پھر مزید ڈیوائڈ کرے روپے کو، 1 روپیہ کو، تو پھر وہ ہم پشتوں میں اس کو آنے کہتے ہیں، دری آنے راکا، سلور آنے راکا. تو اس طرح وہ 3 ڈیلی بیس پہ کماتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، ایک جو تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، دوسرا ایک خزانہ تھا اس کا اور اس میں ڈال دیتا تھا، اور تیسرا وہ آ کے گھر کا خرچہ نکال لیتا تھا. اس نے اپنے مال کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. اچھا، پھر وہ جو جمع کرتا تھا نا، تو وہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، یا کبھی کبھی 1 سال بعد وہ خزانہ اپنی خزانہ کو وہ اس طرح کرتا تھا، اس سے پیسے نکالتا تھا، اور پھر جتنے بھی علماء تھے، ساتھی تھے، اس کے لیے ایک خوراک، ایک طعام کا بندوبست کر دیتا تھا. اچھا، وہ عالم فرماتے ہیں جب وہ ہمارے لیے، جب وہ طعام کا دعوت دیتے تھے نا اور ہم چلے جاتے تھے، تو ہم نے اس کھانے کے بعد ہم 40 دن تک تہجد پہ ہم نہیں تکتے تھے. 40 دن تک ہمارے عبادات میں انتہائی مزہ ہوتا تھا. 40 دن تک ہم قرآن کریم پڑھنے پہ تکتے ہی نہیں تھے، ہمارے ذہن اور خیال میں بھی نہیں آتا. ہمارے عبادات میں بہت زیادہ مزہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ بہت زیادہ محنتی انسان تھا. کیونکہ عالم بھی ہو اور اپنے ہاتھوں سے کمایا بھی ہو، اور ان کمائے ہوئے جو انکم ہے ان پہ آپ اللہ کے علماء کو، اللہ کی کتاب بیان کرنے والوں کے لیے دعوت بھی کرے، تو اللہ کو کیوں پسند نہیں ہوگا وہ لوگ. تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کا کھانا ہم کھاتے تھے نا، تو ہم 40 دن تک ہمارے عبادات میں کوئی بھی دخل نہیں آتا تھا. تو سوچو اس سے. اچھا، دوسرا، سید علی، وہ ایک عالم گزرا ہے، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی داتا گنج بخش کہتے ہیں نا لوگ، جس کو شرکیات، شرکا اڈا یا شرکا جو کچھ بنائے ہوا ہے، لوگ ان سے پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، لیکن قرآن کریم اس کا خلاف ہے. ہم انشاءاللہ آداب اصول میں پڑھیں گے یہ سب چیز. اچھا، وہ اس کے شاگرد تھے، ان کے پاس جب جاتے تھے نا، تو ہمیشہ شاگردوں کا یہی طریقہ ہے، اپنے استاد کا پوچھتا ہے، صحت کا پوچھتا ہے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمیں اپنے استاد کے ہاں گھر جاتے ہیں، اس کا پوچھتے ہیں، یا ہمارے لیے کوئی مشکل آ جائے قرآن کریم میں، اللہ کی کتاب بیان کرنے میں، ہم پوچھتے ہیں، حال پوچھتے ہیں. اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا استاد محترم آپ کو درس میں سب کچھ نہیں بتا سکتا. کچھ باتیں ہوتے ہیں درس سے ہٹ کر بھی وہ آپ کے لیے ایک زندگی بدلنے والی بات ہو سکتی ہے. اور یہ استاد سے درس کے بنا، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام کے بھی کچھ شاگرد اس طرح ہے کہ وہ بس صرف درس آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، تو اس کا اتنا مستفید نہیں ہوتے. اور وہ شاگرد جو درس آتے ہیں، پھر درس کے ہٹ کر کچھ ٹائم نکال کے اپنے استاد کے پاس چلا جاتا ہے. میں اپنا مثال دوں گا، میں وہاں جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، سیکھتا ہوں، لیکن ہمارے استاد محترم سے میں نے اتنا سیکھا درس کے علاوہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. وہ درس میں کبھی بھی نہیں سیکھی، کیونکہ بعض چیزیں، بعض بات ہے جو آپ کا استاد درس میں وہ اس بیس پہ کرتا ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کے پاس چلے جاتے تھے. تو ایک دن ہم چلے گئے، تو ہم وہاں پہ بیٹھے، تو ہمارے استاد آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، تو ہم دیکھتے ہیں باہر سے ایک بندہ آیا جس نے شراب پیا تھا. اور وہ شراب پینے سے انسان عجیب حالت میں ہوتا ہے نا، جس کے کپڑے گندے، جس سے عجیب سی اسمیل آتی ہے، اس طرح کچھ سمٹمز ہے اس کا. ہم بہت تعجب میں ہوئے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے ادھر؟ یہ تو عظیم الشان انسان ہے، ہمارے استاد محترم میں قرآن کا عالم ہے، اس کے ارد گرد یہ پلیت انسان کیا کر رہا ہے؟ پھر اب جب ہم نے دیکھا تو انسان اس ہمارے استاد کے گھر پہ چلا گیا، تو ہم اور بھی تعجب میں ہو گئے، یہ کیا ہوا، اتنا عجیب انسان. تو ہمارے استاد ہم پہ ہنسنے لگے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ واقعی میں اتنا شوق ہو گئے. مطلب استاد سمجھتا ہے نا اپنے شاگرد کو، شاگرد نہیں بول بھی رہا تو استاد سمجھتے ہیں. تو استاد فرماتے ہیں اس کا کہ آپ، مجھے پتہ ہے آپ تعجب میں ہوئے کہ انسان میرے گھر میں کیا. پھر وہ فرماتے ہیں استاد کہ میرا بیٹا ہے. ہم اور بھی تعجب میں ہوئے، عجیب بات ہے، ایک اتنا بڑا زبردست عالم کا انسان، اس کا بیٹا اس طرح. تو وہ فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس نے کہا، یہ آیات پڑھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ہمارے استاد نے کہا کہ میں اور میری بیوی جب ہم نے شادی کی ہے نا، تو آج تک ہم سے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. تو ایک دن ہم کہیں پہ گئے تھے، تو ہم آ گئے گھر میں، بہت زیادہ تھکے تھے، بہت زیادہ کافی. تو ہمارا وہ اسٹیمنا نہیں تھا کہ ہم کچھ پکا سکے یا کھا سکے، ہم بھوکے بھی تھے. تو اتنے میں ایک نائبرز تھے، وہاں پہ شادی تھا، اور شادی پہ وہ نائبرز میں دروازہ کھٹکھٹایا. میں جب نکلا تو اس نے کھانا لایا، میں اور میری بیوی میں زبردست خوب طریقے سے کھا لیا. پھر ہم نے اس رات کو جماع بھی کیا، اور اس سے میرا یہ بچہ پیدا ہوا. لیکن ٹوسٹ کہاں پہ ہے؟ ٹوسٹ یہیں پہ ہے کہ اس شادی میں لوگوں نے اتنا خرافات کیا تھا، اتنا وہ اللہ کے خلاف کام کیے تھے، اتنا وہ جو ہم شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے اسٹریٹ میں اب کبھی کہیں بھی ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں نا، وہ گانے بجانے اور وہ سب کچھ. تو میں نے غلطی یہی کی کہ میں نے وہ خوراک کا پوچھا نہیں.
کہ یہ آپ نے لایا، یہ کس کا ہے، کس چیز کا ہے. پھر یہ میں نے پوچھا نہیں کہ اس شادی میں اتنا خرافات ہوا ہے، اس چیز کا کھانا میں نے کھایا، میں تو عالم ہوں. تو اس کھانے سے جو میرا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے تو اس میں یہ اثرات ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ خراب خوراک کے وہ خوراک جو مشوش ہو، شکوک و شبہات میں وہ ہم کھاتے ہیں، تو اس سے کتنا برا اثر پڑا. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے معاشرے کے لیے سردرد بنے تو خوراک میں احتیاط نہ کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے علماء پیدا ہو جائے تو کبھی بھی غلط خوراک نہ کرنا، کبھی بھی سوچنا بھی مت غلط خوراک کے بارے میں، مشکوک خوراک کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خوراک رکھی جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من این عائش، عائشہ یہ خوراک کہاں سے آیا؟ کیا مطلب؟ ہم سب کو یہ آئیڈیا ہوگا جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں نا، یہ بوائز اکثر، بوائز کو تو پتہ نہیں ہے نا، میں اپنی بات کروں، مجھے تو پتہ نہیں کہ کچن میں آج کیا کیا پکایا ہے. میں تو مجھے لڑکیوں کو یا وہ گرلس کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ لڑکوں کو پتہ نہیں چلتا کیا وہ جب آ کے ڈائریکٹ بیٹھتا ہے تو سالن میں پوچھتا ہے یہ کہاں سے، یہ ہماری گھر کی سالن نہیں ہے. مطلب وہ ڈائریکٹ جانتا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے. یہ اللہ نے ایک وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ایک وہ چیز انسان کو پتہ چلتا ہے پھر ہمارے گھر کا خوراک کیا ہے، کون سی ہے، اور ہمارے گھر سے باہر جو ہے وہ کون سی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ اس طرح بھی آتا رہتا تھا کبھی کبھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے کہ بیٹھتے اور ڈائریکٹ بسم اللہ کر کے، اور ہم ایسا کرتے ہیں نا اکثر، میں دیکھتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے زبردست طریقے سے کھا لیتا ہے اور پھر وہ ڈکار کر کے پھر پوچھتا ہے کس نے لایا تھا، بہت زبردست تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من این عائش، تبھی تک وہ لقمہ نہیں اٹھاتے جب تک پوچھتے نہیں عائشہ اللہ عنہ فرماتا تھا عائشہ یہ کہاں سے آیا، یہ کس نے لایا؟ تو عائشہ اللہ عنہ فرماتے تھے جی یہ فلاں صحابی نے لایا، یا اس نے لایا، اس بندے نے لایا. اگر وہ بندہ مشکوک تھا کہ اس کا تو پتہ نہیں ہے کیا کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کیا محنت کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور جو بندہ صحابی تھا جس کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ محنتی بندہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھاتا تھا. تو ہم سب میں یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ ہم سب پوچھتے کیوں نہیں؟ ہم اپنے گھروں میں پوچھتے کیوں نہیں؟ آپ اور بیسیکلی آپ لوگوں کو، کچھ گرلس کو بھی یہ بہت زیادہ اس چیزوں کو وہ خیال رکھنی چاہیے. اگر آپ کے گھروں میں جو کھانا آئے باہر سے آئے یا شادیوں سے آئے جہاں پہ ناچ گانا ہو، تو آپ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے وہ چیزیں نہ رکھیں، وہ چیزیں کبھی نہ رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی آ جائے تو اس طرح غلط خوراک سے، غلط طریقوں سے خوراک سے اپنے آپ کو وہ بچا کر رکھے، اپنے آپ کو دور رکھے. ہم دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو دور رکھے. میں آئین عائشہ ہم پوچھے، باقاعدہ طریقے سے پوچھے یہ کہاں سے آیا، یہ خوراک کہاں سے آیا. ادھر کچھ عرصہ پہلے اس سے میں جب اسٹڈی کرتا ہوں ہسٹری، تو 100-200 سال پہلے افغانستان میں ایک مجاہد گزرا ہے، اس کا نام تھا عبد الرحمن المجاہد. اور اس نے ایک بہت شارٹ ٹائم میں بہت سے فتوحات کی تھی، بہت زیادہ فتوحات اس نے کی تھی. اور وہ ایک مجاہدین کا جرنیل تھا، وہ جو ہم کہتے ہیں مشر، وہ مجاہدین کا وہ لیڈر تھا. اچھا آپ کو پتہ ہے اس بندے کا تین بچے، 3 بیٹے تھے، تینوں کے تین وہ مجاہد تھے. اور اس نے تینوں بچے جہاد کے لیے بھیجے. جب جہاد کے لیے بھیجے تو کچھ وقت بعد خبر آیا کہ جی آپ کے تینوں بیٹوں نے جو آپ نے ایک مشن پہ بھیجے تھے، تو وہ تینوں نے وہاں پہ شکست کھایا اور وہاں سے بھاگ کے چلے گئے کہیں اور دشمن اس پہ بہت زیادہ غالب ہوئے. تو وہ بہت زیادہ خفا ہوا، وہ آ کے گھر پہ بیٹھ گیا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا، وہ نہیں بتاتے کہ تینوں بیٹے تھے. بیوی نے پھر پوچھا کیا ہوا جی، اس نے یہی بتایا کہ جی یہ ہوا. تو اس کی بیوی قسم کھا کے بیٹھی کہ میرے بیٹوں نے کبھی بھی شکست نہیں کھایا، اور میرے بیٹے ضرور یا تو میرے تینوں بیٹوں نے سینے پہ گولی کھا کے مرے ہوں گے، بزدلی نہیں کی ہوگی، اور یا میرے بیٹوں نے اے لیول پہ زبردست طریقے سے فتح کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ. وہ جرنیل کہتے ہیں کہ آپ عجیب سی عورت ہے. میں کہتا میں جرنیل، مجھے سب کچھ کا پتہ ہے، مجھے آئیڈیا ہے، میں نے ایک دستہ تیار کیا ہے ایک انفارمیشن کے لیے، مجھے کوئی غلط خبر کیوں پہنچائے گا؟ میں تو لیڈر ہوں، مجھے غلط خبر پہنچانے کا فائدہ کیا ہے لوگوں کو؟ تو اس کی بیوی نہیں مان، وہ قسم سے کہتی تھی کہ نہیں، میں مانتا ہی نہیں کہ اس طرح ہو، میرے خیال میں بھی یہ نہیں آتا کہ اس طرح میں نہیں سوچ سکتا اس طرح. لیکن وہ عبد الرحمن کہتے کہ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دے کر میں کہا، میں نے اس کے سامنے ویسے ہی کہا کہ ہاں بالکل ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں شور تھا کہ اس طرح ہوا ہوگا. لیکن میں جب آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا باہر تو 2-3 دن بعد کی بات یہ ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ جی آپ کے بیٹوں نے جو وہ خبر لایا تھا آپ کے بیٹوں کے بارے میں وہ جھوٹا تھا، اور صحیح خبر یہ ہے کہ ان تینوں نے فتح کر کے واپس آ رہے تو میں انتہائی وہ شوق ہوا کہ عجیب بات ہے.
میری بیوی کو اتنا پتہ کیسا ہے؟ تو میں واپس دوڑ کے آیا، میں نے بیوی کو کہا کہ بتاؤ آپ نے یہ کیوں کہا، کس بیس پہ کہا، آپ کو علم کیسے تھا؟ تو وہ فرماتی ہے کہ جی چھوڑے، بس یہ میرا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، لیکن آپ اس میں دخل نہ دیں اور رہنے ہی دیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا، مطلب یہ بات مجھے جاننا ہے، آپ ضرور بتائیں۔ تو پھر اس نے کہا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو پھر اس نے کہا ایز اے ہسبینڈ میں آپ کو حکم دیتا ہوں، اور ہسبینڈ کا حکم بیوی پہ فرض ہے، حلال حکم، حرام نہیں، حلال جو دین میں حلال ہو۔ تو میں یہ جائز کام کر رہا ہوں، اسے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے مطلب کہیں، ضرور کہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ فرماتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب میں نے آپ سے شادی کر لی نا، تو آپ کے ہاتھوں کے لائے بغیر، خوراک لائے بغیر، آپ تو مجاہد تھے، ظاہری سے بات ہے کہ مجاہد غنیمت ہی لاتا ہے، اور قرآن کریم میں حلال میں سے فرسٹ نمبر پہ جو پیور حلال ہے وہ صرف مال غنیمت ہے۔ آپ غنیمت لاتے تھے، میں غنیمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، میں ذخیرہ کرتا تھا، مجھے پتا ہوتا تھا کہ آج آپ آئے جہاد سے، آپ پھر چلے جائیں گے 3-4 مہینوں کے لیے، تو پھر 3-4 مہینوں کے لیے وہی خوراک تھوڑا تھوڑا سا کھاتا تھا، تھوڑا۔ میں اس طرح نہیں کہ وہ ختم کر کے پھر ہم سایوں سے لیتا تھا، میں کبھی بھی اگر کسی نے لایا بھی تو میں نے اس کو منہ نہیں لگایا۔ میں نے بہت زیادہ میں نے کئی راتیں بھوکے بھی میں نے گزاری ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں، کیونکہ آپ نے چیزیں لائی نہیں، میں نے وہ کھائی نہیں، تو میں نے کسی اور کے ہاتھوں کمائی ہوئے میں نے نہیں کھایا۔ پھر جب میں حاملہ ہوئی، پہلا بیٹا جو تھا، تو تبھی میں نے اور بھی زیادہ پرہیز زیادہ کیا، میں نے کبھی بھی کسی بھی خوراک کو یا کسی بھی پانی کو یا کسی بھی چیز کو اپنے منہ پہ ٹچ بھی نہیں کیا۔ پھر جب بچے پیدا ہوئے تو اس کو دودھ کی ضرورت تھی، اس دودھ کے لیے بھی میں نے ایک چیز ہی، وہ چیز نہیں کھائی جس سے مجھے پتا ہے کہ یہ چیز مشتبہ ہے، یہ چیز اشتباہ والی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تینوں بیٹوں کے ساتھ میرا یہی معاملہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کے حلال خوراک سے اور حلال اور پاک طیبہ پاک خوراک سے میں نے اپنے بیٹوں کو پالا ہے۔ تو حلالی بیٹا اور صحیح بیٹا کبھی بھی دشمن کے سامنے وہ بزدلی نہیں کرے گا، کبھی بھی، یہ قانون ہی نہیں ہے۔ تو میں کیسے مانتا، تو میں کیسے مانتی یہ بات؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک اور واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ دیکھیں نا، ہم سب کو نظر آتا ہے ہمارا معاشرہ کتنا اوور ہے، کتنا نگیٹو ہے، ہر بیس پہ۔ ہم باہر نکلے، بچیاں سب گالی دیتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، کچھ اور ہی اور جا رہے ہیں، سب کچھ آکورڈ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم خوراک میں احتیاط نہیں کرتے، جو چیز باہر دیکھتے وہی لاتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہم نے کیسے کمایا، کس نے کیسے کمایا، کہاں سے لایا، کس بیس پہ لایا، اور کہیں سے ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ تو وہ خوراک جو آپ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، آپ کے گھر والے اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، وہ بہت ہی زبردست خوراک ہے، مطلب وہ حلال ہے، وہ پاک ہے، اور اللہ رب العالمین اس خوراک کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ تو ہمیشہ اگر آپ قرآن صحیح معنوں میں سیکھنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے غلط، مطلب وہ چیز، وہ خوراک جو مشتبہ ہے وہ کبھی نہیں کھانا، وہ کبھی بھی نہیں کھانا۔ ہمیشہ خیال رکھے اس شادیوں پہ نہ جانا جہاں پہ ناچ گانے بجے ہو، اگر بچ جائے اور آپ چلے جائے، وہی کھانا وہی خوراک کرے، تو آپ کے بدن پہ، آپ کے سب کچھ، جہاں پہ بھی آپ کا بلڈ جا رہا ہے وہاں پہ آپ کا عبادات سے دوری آ جائے گی۔ اس پارٹیوں پہ نہ جائے، اس جگہوں پہ آپ شرکت نہ کریں جہاں پہ اللہ کے خلاف کا کام ہو، لیو دیٹ پلیس، اس جگہ کو آپ چھوڑے، اور چھوڑ کے ایسے نہ جائے کہ بس چھوڑے، جاتے جاتے اس کو ہی کہیں کہ یار میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، آپ نے غلط، آپ نے عجیب کام کیا، ہم آئے اور آپ نے اتنے اللہ کے خلاف کر کے ہمیں کھانا دیتے ہیں آپ، عجیب بات ہے، اس کو بتا کے چلے جائے کہ ہم یہ نہیں کھاتے۔ تو اگر آپ کا خوراک ٹھیک ہے، اگر آپ کے پیٹ میں خوراک پاک ہے، حلال ہے، تبھی آپ انشاءاللہ العزیز قرآن سیکھیں۔ صحابہ کرام کا سب کا وہ طریقہ یہی تھا کہ وہ کما کے کھاتے تھے، وہ سوال کے نہیں کھاتے تھے، وہ بیٹھ کے مانگتے نہیں کھاتے تھے، وہ عجیب طریقے سے نہیں کماتے تھے، وہ خوراک پاک خوراک کرتا تھا، مطلب جو اس کو پتہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہے میرے اللہ نہ کرے میرا ابا یا میرا بھائی یا ہمارے گھر جو کھانا آتا ہے وہ غلط طریقے سے آتا ہے، تو ڈائریکٹلی آپ بائی کاٹ کریں کہ میں مر جاؤں گی، لیکن یا مر جاؤں گا میں نے، ایٹ لیسٹ آپ کی وجہ سے کوئی ایک رائٹ وے پہ آ سکتا ہے، کیوں نہیں؟ اپنے ریلیٹیوز میں ایک بندے کا جو آپ کو لگے مشکوک ہے، عجیب ہے، مت کھائے، وہاں پہ جائیں ہی نہ۔ اگر آپ کو لگے کہ میں بتاؤں وہ اس کو برا لگے گا تو بتائے نہیں، ظاہری مت بتائے، خیر ویسے ہی بولے۔ اگر ہم اکثر جاتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ لائف میں فیس ہوتا ہے ایسے لوگ جو آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ بتا کے وہ خفا ہو جاتے، تو میں اکثر بولتا ہوں جی میرا روزہ ہے، یا میں نہیں کھا سکتا، یا مجھے پرہیز ہے، یا میں بیمار ہوں، تو اسی وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں،
کیونکہ اگر ہم کہا، مجھے پتہ ہے اگر ہم کہا لے ہم اللہ کی کتاب کیسے بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب سے دور لے کے جا آپ میرے انسٹرکشنز کا خیال نہیں کریں گے، میں آپ کا خیال کیوں کروں؟ جائے اپنے کام کرے. ہم اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے دور لے کے جائیں گے پھر. تو یہ 5 آداب ہے ویری موسٹ امپورٹنٹ. اپنی خوراک کو خالص بنائے، اپنے خوراک میں احتیاط کرے، غلط خوراک نہ کھائے، مشکوک خوراک نہ کھائے، ایسا خوراک نہ کھائے جس میں آپ کا